شام میں الاسد خاندان نے 54 سال تک ظلم کا بازار گرم کیا 54 سال 1970 سے لے کر سن 2000 میں اپنی موت تک حافظ الاسد نے ہزاروں مخالفین کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ اختلاف رائے رکھنے والی ہر آواز کا گلا گھونٹ دیتا، ہر مخالف تحریک کو طاقت کے زور پر کچل ڈالتا۔ اس نے جبر کا ایک ایسا نظام تشکیل دیا کہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بنائے سیاسی نظام میں اپوزیشن کا وجود تک نہ تھا۔ اس کے وضع کیے گئے دستور میں انسانی حقوق کی حیثیت تھی اور نہ ہی انسانی جان کی کوئی قیمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک سیریا نام کون نہیں جانتا ہے، جسے ہم ملک شام بھی کہتے ہیں۔ حافظ بشار الاسد، یہ فیملی کو کون نہیں جانتا ہے۔ 50 سال سے زیادہ عرصے سے یہ باپ بیٹا مل کے وہاں حکومت کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتے ہی پورے ملک شام میں ایک خوشیوں کی لہر ہے۔ لوگ سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، روڈ میں نکل چکے ہیں۔ آخرکار لوگوں کے اندر اتنی خوشی کیوں ہے؟ کیا جو وہاں حکومت کر رہا تھا، لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، ستم کر رہا تھا، کیا تکالیفیں لوگوں کو دیتا تھا؟ اس لیے کہ جب کوئی حاکم وقت اگر ایماندار ہوتا ہے تو ان کے خاتمے پر لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جیسے صدام حسین کے حکومت کے خاتمے پر لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن حافظ بشار الاسد کے حکومت کے خاتمے پر لوگوں کے اندر اتنی خوشی کی لہر کیوں دوڑ رہی ہے؟ لوگ سڑکوں میں کیوں نکل رہے ہیں؟ لوگ آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اہم خاص ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ یہ دونوں باپ بیٹا مل کے لوگوں پر یہ ظلم و ستم کر رہا تھا۔ پوری ہسٹری آپ دیکھیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ حافظ الاسد اور بشار الاسد کے مظالم کی تفصیل۔ جیل میں قید لاکھوں افراد بغیر کسی مقدمے کے اپنی موت کے لاکھوں افراد۔ آخر شام میں جھنڈا کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اس نئی جھنڈے کی اہمیت کیا ہے؟ پرانا جھنڈا کیوں ترک کیا جا رہا ہے؟ امریکہ، روس، ترکیہ، اسرائیل، ایران، لبنان، ان سب کا شام پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ شام میں الاسد خاندان نے 54 سال تک ظلم کا بازار گرم کیا۔ 54 سال 1970 سے لے کر سن 2000 میں اپنی موت تک حافظ الاسد نے ہزاروں مخالفین کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ اختلاف رائے رکھنے والی ہر آواز کا گلا گھونٹ دیتا، ہر مخالف تحریک کو طاقت کے زور پر کچل ڈالتا۔ اس نے جبر کا ایک ایسا نظام تشکیل دیا کہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے دور میں میڈیا پابندیوں کا نشانہ رہا، جبکہ اپوزیشن قوتیں خوف اور دہشت کا شکار رہیں۔ اس کی بنائی جیلوں میں ہزاروں افراد اپنے قدموں پر چل کر گئے، لیکن کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ سن 2000 میں اس کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا بشار الاسد اقتدار میں آیا تو وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا۔ حافظ الاسد کے دور میں جو تھوڑی بہت آزادی لوگوں کو میسر تھی، بشار الاسد اس نے وہ بھی سلب کر لی۔ جس آبادی سے اس کی مخالفت میں آواز اٹھتی، وہ بمباری کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیتا۔ جس علاقے میں اپوزیشن مضبوط ہوتی، اس علاقے کو اپنے ٹینکوں تلے روند ڈالتا۔ اس نے 140 سے زائد مرتبہ اپنے مخالفین پر کیمیائی حملے کیے۔ کیمیائی حملے؟ ایسے ہر حملے میں سینکڑوں بے گناہ شہری اذیت ناک موت سے دوچار ہوئے۔ حد تو یہ تھی کہ اس نے سرکاری فوج کو راہ چلتے شخص کو گولی سے اڑانے کا اختیار بھی دے رکھا تھا۔ بشار الاسد نے ملک بھر میں درجنوں عقوبت خانوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا، جہاں قیدیوں سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا، ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے۔ آئے روز کسی نہ کسی قیدی کو ناحق تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ ان جیلوں میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کا جرم کیا تھا، ان پر کہاں مقدمہ چلا، کیا سزا سنائی گئی، اس حوالے سے کہیں کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ شام کی ان جیلوں سے اب تک ایسے 1,36,614 قیدی رہا ہو چکے ہیں، سبحان اللہ، جن پر نہ ماشاءاللہ تو کوئی فرد جرم عائد ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی مقدمہ چلا، اور نہ ہی انہیں کسی عدالت نے سزا سنائی۔ ان کے لواحقین کو بھی ان کی خبر تک نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ ان میں بیشتر ایسے تھے کہ جن کے اہل خانہ کو ان کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔
آپ نے یقیناً امریکہ کی گوانتانامو بے جیل کے بارے میں سنا ہوگا، اس کے دردناک بالکل قصے سنا ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے۔ عراق کی ابو غریب جیل کی المناک کہانیاں بھی آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ افغانستان کی پلچرخی جیل اور بگرام جیل، ان کے مظالم کی داستانیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ لیکن جو وحشیانہ سلوک بشار الاسد کے عقوبت خانوں میں قیدیوں سے کیا جاتا تھا، ایسا غیر انسانی تشدد شاید آپ نے کہیں نازی کیمپوں میں ہی سنا ہوگا۔ دمشق سے 30 کلومیٹر فاصلے پر سیدنایا نامی ایک جیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنایا جیل میں سیاسی قیدی داخل تو ہوتے ہیں لیکن کبھی باہر نہیں آتے۔ کئی ایکڑ پر پھیلی اس وسیع جیل کے تہخانے کی تنگ کوٹھڑیوں میں ہزاروں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بند تھے۔ بعض قیدیوں کو ان کے اہل خانہ سمیت یہاں بند کر دیا گیا تھا۔ زیر زمین قائم ان کوٹھڑیوں میں جانے کا صرف ایک ہی خفیہ راستہ تھا۔ اس راستے کا جدید دروازہ ڈیجیٹل کوڈ کے ذریعے کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ بشار الاسد کی اس جیل کا عملہ اس قدر ظالم تھا کہ جب اپوزیشن نے دمشق پر قبضہ کیا تو وہ سارے کے سارے اپنی وردیاں اتار کر فتح کے جشن منانے والوں میں گم ہو گئے۔ اپوزیشن فورسز نے جب اس جیل پر قبضہ کیا تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ جیل کے مرکزی CCTV سسٹم پر انہیں سینکڑوں قیدی مختلف بیرکس میں قید دکھائی تو دے رہے تھے، لیکن ان تک رسائی کا، ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ اپوزیشن نے جیل کے عملے سے واپس آنے کی لاکھ اپیلیں کی۔ ان بیرکس کا ڈیجیٹل کوڈ بتانے والے کو $5000 امریکی دینے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کو ترس نہ آیا۔ ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ آخر اپوزیشن فورسز نے پورے دمشق میں کریک ڈاؤن کیا اور جیل کے عملے کے 20 افراد گرفتار کیے گئے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے پوری جیل کا نقشہ سامنے رکھ دیا۔ جیل کے باہر موجود انجینئرز اور ٹیکنیشینز بڑی تعداد میں موجود تھے، اور اس کے بعد جیل عملے کی فراہم کردہ ٹوٹی پھوٹی معلومات کی روشنی میں بالآخر منگل کو وہ خفیہ دروازے کا لاک کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور یوں 3 روز سے بھوکے پیاسے سینکڑوں قیدیوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 2017 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس جیل کو انسانی مذبح خانہ قرار دیا تھا۔ جیل میں قیدیوں کی زندگی کیسی تھی، کیسے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، میں اس پر اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ پوری دنیا اپوزیشن قوتوں کو اقتدار کی پرامن منتقلی پر زور دے رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی نے تو اس سلسلے میں معاونت کی پیشکش بھی کی ہے۔ بشار الاسد کو پناہ دینے پر امریکہ سمیت تمام عالمی طاقتیں روس پر تنقید کر رہی ہیں۔ اس تنقید کے جواب میں روس نے وضاحت دی ہے کہ یہ صدر ولادیمیر پوتین نے ذاتی طور پر بشار الاسد کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس نے شام کی صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ اب وہ بھی اپوزیشن گروپوں کو باغی یا دہشت گرد کہنے کی بجائے اپوزیشن کہہ کر پکارنا شروع ہو گیا ہے۔ پوری مسلم امہ، پوری دنیا اس وقت بہت ایک جسے کہنا چاہیے انسرٹینٹی کا شکار ہے کہ شام کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا شام بھی کہیں کسی طریقے سے اسرائیلی جارحیت کا شکار تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا خود ہی اس کے بیچ میں کوئی فیکشنز دھڑے بن کر اس میں کوئی لڑائیاں تو شروع نہیں ہو جائیں گی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اس کے امید ہے اور دعا ہے کہ انبیاء کرام کی سرزمین پر اب بدامنی کا خاتمہ ہو، یہاں اب انسانی حقوق کی پاسداری ہو، یہاں سرکاری عہدیدار کسی مخصوص مسلک یا فرقے کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر چنے جائیں، اور کسی بھی مسلک یا فرقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ سب کو مسلم سمجھا جائے، سب کو ایک امہ کا فرد سمجھا جائے، سب کو شامی سمجھا جائے۔ میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں شام امن کا گہوارہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھ کر آپ کا اور میرا بھی دل بھر آیا۔ ظلم کا تو ایک دن خاتمہ ہونا ہی تھا۔ آپ بس دفعہ خبر میں، نیوز میں اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ ترکیوں کی بمباری شام کے اوپر۔ اس کے علاوہ کبھی خبر میں سنتے تھے کہ رسیا کی بمباری شام کے اوپر۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو لوگ بشار الاسد کا مخالف ہوتے تھے تو اس کے اوپر ترکی والے، اس کے اوپر رسیا والے بمباری کرتے تھے۔ میرے دوستو، آج وہاں کے لوگوں کو آزادی ملی ہے اس ظالم سے، اور رسیا کے اشارے پر یہ چلتا تھا۔
اور 50 سال سے زیادہ لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا. جو بھی ظالم ہوتا ہے ایک دن اس کا خاتمہ ہونا لازمی ہے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.